بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8th class students, welcome to the class. I hope you all are fine. Dear students, آج کی کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو فرسٹ ٹرم کے جو چیپٹرز ہم نے پڑھنے ہیں یا ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں چھوٹی سی انفارمیشن میں آپ کو بتاؤں گی. سو اس کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے. سب سے پہلے آپ لوگ اپنی بکس اوپن کر لیں اور بکس میں جو فرسٹ پیج ہوتا ہے جہاں پر آپ کے چیپٹرز نیم مینشن ہوتے ہیں اس سے اوپن کر لیں. سو اسٹوڈنٹس، ہم نے جو اپنی فرسٹ ٹرم کا آغاز کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا چیپٹر نمبر 2 سے. اس کے بعد ہم نے چیپٹر نمبر 3 کو کمپلیٹ کیا، پھر چیپٹر نمبر 5، چیپٹر 7. اب تک ہم 4 چیپٹر جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں اور اب ہمارے پاس صرف ایک چیپٹر ہے جو بھی پڑھنا باقی ہے، جس کا آغاز ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج اپنی کلاس میں کر دیں گے، اور وہ ہے چیپٹر نمبر 9، پسماندگی کے مسائل. آپ لوگوں نے 7th میں بھی جغرافیہ پڑھی اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کچھ سلیکٹڈ چیپٹرز ہی پڑھتے ہیں، تو ہم 8 میں بھی جو فرسٹ ٹرم کی جغرافیہ ہے اس میں یہی 5 چیپٹر جو ہیں وہ پڑھنے والے ہیں. 4 ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب جو چیپٹر لاسٹ چیپٹر ہے وہ بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے. سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے. آج کی کلاس میں ہم آغاز کریں گے اپنے لاسٹ چیپٹر کا، باب نمبر 9، جو کہ ہے پسماندگی کے مسائل کے بارے میں. اور اس باب کے اندر ہم زیادہ تر فوکس کریں گے پسماندہ ممالک پر اور ان کے جو اہم مسائل ہیں جن کی وجہ سے جو ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ہم ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے. سو مزید آگے چلنے سے پہلے ہمیں اس کی جو بیسک چیزیں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، جو بنیادی باتیں ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ترقی یافتہ کسے کہتے ہیں اور پسماندہ ممالک کا کیا مطلب ہوتا ہے. سو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کی. ترقی یافتہ ممالک ایسے ممالک ہوتے ہیں جو کہ صنعتی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے بہت مضبوط ہوتے ہیں. ایسے ممالک کے اندر جو انڈسٹریز ہوتی ہیں، صنعتی ہوتی ہیں، وہ کافی ترقی یافتہ ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ ملک جو ہوتا ہے ترقی یافتہ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ ترقی یافتہ ممالک میں جو شرح خواندگی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے ممالک میں جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ترقی یافتہ ممالک کی ایک اور خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر قومی آمدنی زیادہ ہوتی ہے. ایسے ممالک میں جو برآمدات ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، اپنے ملک میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور زر مبادلہ زیادہ اچھے سے کمایا جا سکتا ہے. قومی آمدنی کے علاوہ جو فی کس آمدنی ہے، انفرادی طور پر جو وہاں کی عوام ہوتی ہے، وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں، عام لوگ، ان کی آمدنی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ان کا لائف سٹینڈرڈ بہتر ہوتا ہے. اور جو انڈسٹریز ہوتی ہیں بیسیکلی یہ ہوتی ہیں مین روٹ. ایسے ممالک کے ترقی یافتہ ہونے کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر صنعتیں زیادہ ہیں اور پورے ملک کے اندر صنعتوں کا ایک جال بچھا ہوتا ہے. اسی طرح سے ایسے ممالک میں جو ملک کی آبادی ہوتی ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے، یعنی کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کی آبادی ان کے وسائل کے برابر ہوتی ہے، وسائل کے تناسب سے برابر ہوتی ہے، برقرار رکھی جاتی ہے. اور ترقی یافتہ ممالک میں جو آبادی ہے وہ کبھی بھی وسائل سے زیادہ نہیں ہوتی، وسائل کے بالکل مقابلے میں بالکل برقرار ہوتی ہے، کنٹرول ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے ممالک میں پھر مسائل کا جو سامنا کرنا نہیں پڑتا. کم مسائل ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے وہ بیٹر ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی ایک اور خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر زراعت کے شعبے میں بھی کافی ترقی ہوتی ہے اور ان ممالک میں جو زرعی پیداوار ہے اس پر بھی کافی توجہ دی جاتی ہے اور زراعت کے شعبے میں جدید ترین مشینری کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ جو پیداوار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور آبادی کے مقابلے میں ان کی پیداوار جب زیادہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کی برآمدات بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اور تجارت جو ہوتی ہے وہ پھر بہتری کی طرف جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ممالک معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جاتے ہیں.
اور اگر ہم بات کریں دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک کی، تو ان میں جو سر فہرست ممالک ہیں وہ ہیں امریکہ، برطانیہ، جاپان، جرمنی اور فرانس۔ اب ہم بات کرتے ہیں پسماندہ ممالک کی یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز۔ جو پسماندہ ممالک ہیں یہ بالکل مختلف ہوتے ہیں ان ترقی یافتہ ممالک سے۔ پسماندہ ممالک میں زیادہ تر اقتصادی بحران ہوتا ہے، وہاں پر لوگ مالی لحاظ سے کافی زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور لوگوں کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل بھی بہتر نہیں ہوتا۔ معاشی لحاظ سے یا فنی شعبے میں یہ ممالک ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ممالک جو ہیں وہ صنعتی لحاظ سے کافی پیچھے ہوتے ہیں، اور ان کے صنعتوں کے اندر جو جدید مشینریز کا استعمال ہے جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک میں کیا جاتا ہے وہاں پر نہیں ہوتا، اور پھر صنعتی ترقی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ممالک جو ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور پسماندہ ممالک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پسماندہ ممالک کی ایک اور جو بڑی اہم پسماندگی کی وجہ ہے اور ان کے مسائل کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان ممالک کی جو آبادی ہے وہ ان کے ملکی وسائل سے زیادہ ہوتی ہے۔ آبادی زیادہ، وسائل کم ہیں، پیداوار کم ہے، لیکن آبادی جو ہے پاپولیشن وہ کنٹرول نہیں ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یہ ممالک جو ہیں یہ ترقی کے راستے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک اور جو اہم بڑا مسئلہ ہے پسماندہ ممالک کا وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو خواندگی کی شرح ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تعلیمی لحاظ سے بھی کافی پیچھے ہوتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ غربت کی وجہ سے یا تعلیمی نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ممالک میں جو تعلیم ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ کم رہ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ اسی لیے ایسے ممالک جو ہیں وہ زیادہ تر ان کا جو انحصار ہے وہ زراعت کے اوپر ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہاں کے لوگوں کا جو گزر بسر ہے وہ کاشتکاری کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ اور جو پسماندہ ممالک ہوتے ہیں یہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اور معاشی بدحالی کی وجہ سے زیادہ تر غیر ملکی قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی یہ پسماندہ ممالک ہی رہتے ہیں اور ترقی کے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ زیادہ تر پسماندہ ممالک میں جو ممالک شامل ہیں وہ براعظم ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے اندر شامل ہیں، اور دنیا کے اندر زیادہ جو کنٹریز ہیں، زیادہ جو ممالک ہیں وہ پسماندہ ممالک کہلاتے ہیں۔ لیکن بہت سے ممالک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنا لائف اسٹینڈرڈ بہتر کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ترقی پذیر ممالک کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ ترقی کے راستے میں ایک طرح سے گامزن ہو چکے ہیں، اور مستقبل کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ پسماندہ ممالک کی فہرست سے ہٹ کر ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہم نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔